3 اکتوبر 2023 کو جو وہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہمارے سیکیورٹی اداروں کا، ان میں 5 جو بڑے بڑے پوائنٹ تھے جن کے اوپر انہوں نے ایگری کیا اور اسے اعلامیے کے طور پر جاری کیا. اس کی کورالریز میں اور پوائنٹ بھی ہیں، لیکن بڑے پوائنٹس جو تھے وہ 5 ہی تھے. نمبر 1، ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی. دوبارہ سنیں، ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی. اس سے مراد وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہب کی آڑ میں اپنے فرقے کا ایجنڈا لانچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو ونریبل کر دیتے ہیں. اب ان جماعتوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے یا اللہ کے غضب سے پوری قوم کو پتہ ہے، کیونکہ اس کی تکلیف پوری قوم اٹھا رہی ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو. پاکستان میں رہنے والے ان مذہبی جماعتوں کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ حال یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ریلیجس پرسنالٹی کو بھی اگر جان کو خطرہ ہوتا ہے تو دوسری مذہبی جماعت سے ہوتا ہے، کسی کافر سے نہیں ہوتا. اور پھر وہ امن حاصل کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ میں یعنی کافراں دے ملک ٹر جاندے نے. اور ایک کافراں دا ملک وہ ہے جتھے تہاڈی جان بچی ہوئی ہے، یا کافراں دا ملک وہ ہے کہ جدھر آپ کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی عشق رسول کے نام کے اوپر آپ کا سر تن سے جدا نہ کر دے. یہ مسلمان ملک ہے، وہ اسلامی ملک ہے. چند ایک باتوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. اگر احترام جان اور احترام مال نہیں ہے تو ہم نے چاٹنا ہے اس قسم کی گورننس کو. اور پاکستان میں یہی ہے. آپ اگر رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں کسی مسجد میں یا اونچی آمین کہتے ہیں تو آپ کو کسی ہندو سے کرسچن سے خطرہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مسجد میں گالیاں دے یا مسجد سے دھکے مار کے نکال دے. ان سے خطرہ ہے. آج آپ ایک نان مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے نہیں ڈرتے، اور نہ آپ کو اس سے کوئی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سنے گا کہ یہ ہمارا دین ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھے گا. لیکن کسی مسلمان کو قرآن کی آیت بتاتے ہوئے یا بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، آپ ڈرتے ہیں کہ یہی کتے کی طرح مجھے کاٹ نہ لے. یہ کتے کی مثال قرآن میں آئی ہے علماء سو کے لیے، سورۃ الاعراف میں بلعام بن بورا کے بارے میں. اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے کہ جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے نا، اس قسم کی بدعت ان گروہوں میں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی مسلمان کو کاٹ جائے اور اس میں بدعت پیدا ہو جائے؟ یقیناً وہ کتا اسی نسل کا ہوگا جسے مولوی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کوئی اسکواش کا پلیئر تو نہیں نا جو کسی کو بدعت سکھائے گا، کوئی کرکٹ کا پلیئر تو بدعت نہیں سکھائے گا نا، کوئی مولوی سکھائے گا نا کسی فرقے کا. اور اس کے اوپر اجماع ہے. آپ بریلویوں سے پوچھے وہ کہیں گے ہاں یہ دیوبندی ہیں وہ باولے کتے. دیوبندیوں سے پوچھے وہ کہیں گے بریلوی ہیں. سنی سے پوچھے وہ کہیں گے شیعہ ہیں. شیعہ سے پوچھیں وہ کہیں گے سنی ہے. جب یہی بات میں کرتا ہوں کہتے ہیں ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. اور بھائی تمہارے ہی اس کے اوپر آلریڈی اجماع ہوا ہوا ہے. ہم تو ساری باتوں کو بیک وقت انڈورس کرتے ہیں کہ سارے صحیح کہہ رہے ہو. بالکل بالکل تھوڑے نال. تو یہ ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی. بہت اچھی بات ہے جی، شکر ہے آپ کو خیال آیا کہ یہ ریاست ان لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے جو اپنی من پسند تشریح کرتے ہیں، ہر ایک کے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں. حالانکہ حال یہ ہے کہ اپنے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا ہوا ہے. ہائے ہاں اے زخم میں چل رہا ہے تھوڑا کینسر بنا دینا ہے. میں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، مناظرے کیے ہوئے ہیں، آج تک کر رہے ہو. اب میرے ڈر سے آگے کہہ رہے ہیں کتاباں بدل گئی نے. ہاں دیکھ لو پھر کیسے قابو آئے نے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تے اے بابے تو ہی ہن دستبردار ہو گئے جے. الحمدللہ.